اللہ تعالی شانہ نے پھر آگے جو سلسلہ چلایا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹے علی ابن حسین جسے ہم امام زین العابدین کہتے ہیں انہی سے چلایا۔ کسریٰ کا بادشاہ یزدجرد اس کی بیٹی اس کے نکاح میں آئی تھی، انہی سے حضرت حسین سے یہ امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ نام علی ہے، بہت عبادت کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں زین العابدین کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں 6 بیٹے دیے، ان میں زیادہ جو شہرت پانے والے ہیں وہ امام محمد باقر ہیں، کثیر العلم اور کثیر الحلم، اس کو باقر کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ بہت سے صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، اور حضرت جابر کی جو حدیث حج ہے یہ انہی سے منقول ہے، جس سے 200 مسائل علماء نے نکالے۔ یہ ان کے 6 بیٹوں میں زیادہ کمالات اللہ نے ان سے ظاہر کی۔ آگے ان کی اولاد میں جو درخشاں چمکا وہ امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام محمد ہے، اس کی ایک محمد جو تھا اس کا بیٹا ہے قاسم۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دوسرا بیٹا عبد الرحمن ہے، اس کی بیٹی اسما۔ تو قاسم ایک بیٹے کی طرف سے پوتا اور اسما دوسرے بیٹے کی طرف سے پوتی، ان دونوں کا نکاح ہوا تو اس سے پیدا ہوئی ام فروہ۔ اس لیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں والدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے دوہرا جنا۔ ادھر میری ماں کا خاندان بھی ادھر جا کے ملتا ہے، باپ کا بھی۔ یہ جو ام فروہ ہے اس کا نکاح امام باقر سے ہوا، ام فروہ کا، اور اسی سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے، امام باقر کا نکاح ہوا۔ آگے امام جعفر کو اللہ نے 5 بیٹے دیے، لیکن جس بیٹے کی زیادہ شہرت ہوئی وہ امام موسیٰ کاظم ہیں۔ حوصلہ ان میں بڑا تھا، غصے کو پی جاتے تھے، اللہ نے بڑی صفات دی تھی۔ یہ امام موسیٰ کاظم، ہندوستان میں آپ نے سنا ہوگا ایک بزرگ گزرے ہیں نصیر الدین دہلوی، چراغ، بڑے اولیاء میں ہیں، اور ان کے جو شاگرد ہیں گیسو خواجہ گیسو دراز، یہ انہی کی نسل میں سے ہیں، امام موسیٰ کاظم کی نسل میں۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے 23 بیٹے دیے، 37 لڑکیاں اللہ نے انہیں دی۔ 23 بیٹے، 37 لڑکیاں امام موسیٰ کاظم کی۔ ان میں جس بیٹے نے زیادہ شہرت حاصل کی وہ علی الرضا ہیں۔ یہ اصفہان میں آئے اور سارا اصفہان ان کو دیکھنے آیا، اور ان کو دیکھ کر رسول اللہ کی شکل لوگوں کو یاد آتی تھی، رو پڑتے تھے علی الرضا۔ پھر رب العالمین نے آگے انہی سے سلسلہ چلایا۔ علی رضا کے بعد محمد جواد آئے، حضرت محمد جواد، یہ ان کے اولاد میں زیادہ شہرت پانے والے ہیں۔ یہ امام جعفر صادق اور امام باقر کی قبریں جنت البقیع میں ہیں، باقی درمیان والے 2 کی بغداد میں ہیں، اور امام محمد جواد کی قبر عراق کا علاقہ سرمن راجہ وہاں پر ہے۔ ان کے 2 بیٹے ہوئے، ان کے آگے ان کے امام جواد کا بیٹا ہوا علی نقی، پھر علی نقی کے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام ابو عبداللہ جعفر ہے اور دوسرے کا نام ابو عبداللہ جعفر اور دوسرے کا نام حسن عسکری۔ یہ پیچھے جو میں نے امام جو جواد اور علی نقی بتایا ہے، ہندوستان کے معین الدین سنجری اور معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ انہی کے خاندان میں ہیں۔ اب یہ 2 بیٹے ابو عبداللہ جعفر اور دوسرا بیٹا ان کا حسن عسکری،
ابو عبداللہ جعفر کو کہتے ہیں قرائن، ایک اور ایک کفیس کا ہے۔ اللہ نے انہیں 120 اولاد دی، اور انہی کی اولاد میں ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ ہندوستان میں بڑے اولیاء میں ہیں یہی قطب الدین بختیار کاکی۔ یہ شمس الدین التمش کے زمانے میں تھے، جس نے کہا تھا میرا جنازہ وہ پڑھائے، عصر کی سنتیں نہ رہی ہوں، ساری زندگی پاک دامن رہا ہو، اور تہجد اس کی قضا نہ ہو، گناہ کے قریب نہ گیا ہو، کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ اس وقت کا بادشاہ آگے بڑھا شمس الدین التمش، اس نے نماز جنازہ پڑھایا، کتنا نیک بادشاہ تھا۔ اس کے بعد ان سے جو حسن عسکری ہیں، یہ حسن عسکری 260 ہجری میں فوت ہوئے، سرمن رائیا میں، یہ بھی وہی فوت ہوئے۔ ان کا بیٹا جو محمد ہے وہ غار میں گیا، غائب ہو گیا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس خاندان کا اجمال رکھا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اس کی تحقیق کرنا، صحیح باتیں یاد کرنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔